بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دل کی اہمیت اور دل کی فضیلت، اس حوالے سے پیس ٹی وی کا یہ پروگرام، جس میں ہمارے معزز مہمان مولانا قاری شعیب احمد صاحب میر محمدی حفظہ اللہ ہمیں رہنمائی دیتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں دل کا تعارف، اللہ کی نظر میں دل کی اہمیت اور انسانی جسم میں دل کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے محترم قاری صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہماری رہنمائی فرمائی تھی۔ آج کی اس پروگرام میں ہم حضرت قاری صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ دل کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں دل کتنی قسم کا ہوتا ہے۔ یہ بڑا سینسیٹیو اور بہت حساس موضوع ہے۔ اس میں اگر ہمیں مکمل علم ملے، ہمارے پاس رہنمائی اس کی موجود ہو، تو ہم اپنے دل کو اللہ کی رضا پر راضی کر سکتے ہیں، دل کی خواہشات کو اللہ کے احکامات کے تابع کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں علم ہونا چاہیے، دل کیا ہے، دل کی معرفت کس کو کہتے ہیں، دل کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں جو ہمارا اہم سوال ہے وہ یہی ہے کہ دل کی کتنی قسمیں ہیں۔ ہمیں ہر قسم کا اندازہ ہونا چاہیے اور اس کے مطابق ہم اپنے دل کو اللہ کے راستے پہ لگا سکتے ہیں۔ تو جناب قاری صاحب، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آپ نے گزشتہ پروگرام میں ہماری بڑی خوبصورت رہنمائی فرمائی تھی دل کے حوالے سے۔ یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں، آپ کے مطالعہ کا نچوڑ کیا ہے، دل کی کتنی قسمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وبہ نستعین، والصلاة والسلام علی امام غر المیامین، وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ دل جو اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، دل جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو سجانا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اس دل کی بنیادی طور پر تو 3 قسمیں ہیں، مومن کا دل اور کافر کا دل اور منافق، فاسق، فاجر اور نافرمان کا دل۔ لیکن اگر قرآن مجید کا گہرائی اور گیرائی سے مطالعہ کیا جائے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 20 دلوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی قرآن مجید میں 20 قسم کے دلوں کا ذکر کیا گیا۔ ان میں 8 دل ایسے ہیں جو اللہ کے پسندیدہ دل ہیں، اور 12 دل ایسے ہیں کہ جو اللہ کے پسندیدہ دل نہیں ہے۔ ایک دانشمند انسان کے لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ان 20 دلوں کی کیفیات کو قرآن مجید نے کھول کے بیان کر دیا، کہ ایک انسان یہ دیکھ سکے کہ میں اس وقت کس دل کے ساتھ زندہ ہوں، اور میری قلبی کیفیات انڈیکیٹ کر رہی ہیں تو کیا کر رہی ہیں، صحیح۔ اور اس وقت میرا قلبی سٹیٹس کیا ہے۔ جس طرح آج ہم گھر بیٹھے لیپ ٹاپ کھولتے ہیں، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم چلتے چلتے آج کل اس طرح کے ٹولز آ چکے ہیں، اپلیکیشنز آ چکی ہیں، اور اس طرح ٹیکنالوجی سامنے آ چکی ہے، 2 سے 4 انگلیاں گھماتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے فلاں بینک میں اس وقت یہ کیفیت ہے، اس وقت کرنٹ سٹیٹمنٹ یہ ہے۔ صحیح۔ ایک سوال اٹھتا ہے جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور بہت سارے سوچتے ہی نہیں ہیں، کہ کبھی میں نے بھی سوچا کہ میرا اللہ کے ہاں سٹیٹس کیا ہے۔ شریعت نے اس کا بھی حل پیش کیا ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے شعور تازہ دے دیا ہے، اس کا زندہ دل بنایا ہے، تو یہ سٹیٹس بھی معلوم کرنا چاہے تو دنیا میں بیٹھے معلوم کر سکتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد
ان یعلم ما له عند اللہ فلینظر ما للہ عنده. جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے اس کا اللہ کے ہاں مقام کتنا اونچا ہے، اپنے دل سے پوچھے اللہ کے فیصلوں پہ وہ راضی کتنا ہے. اللہ اکبر. جتنا اللہ کے فیصلوں پہ وہ راضی ہوگا اتنا ہی اس کا بلند مقام ہوگا. اس لیے آج کی اس مجلس میں میں چاہوں گا کہ ان دلوں کا تذکرہ کیا جائے جو اللہ کے پسندیدہ دل ہیں، اور ان کیفیات کو سمجھا جائے جن کیفیات کی وجہ سے اللہ کو وہ دل پسند ہے. کرسب یہ آپ بڑا خوبصورت ہماری رہنمائی کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا ضمنی سے ایک سوال ہے میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا. ہمارے یہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے زندہ دل، یہ بھی آپ نے بھی ذکر کیا اس کا، زندہ دل کون سا ہے. ہمارے یہاں جو بڑا ہلا گلا جو لوگ کرتے ہیں اور ناچ گانا اور میوزک پہ اپنے آپ کو سر دھننا اور کہتے ہیں جناب یہ بڑے زندہ دل ہیں، یا خصوصاً کوئی بڑا فنکشن ہو تو لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، موٹر سائیکل کے سائلنسرز نکال دیتے ہیں، اور اگلے دن اخبار میں خبر لگتی ہے زندہ جلانے فلاں فلاں شہر نے جناب یہ کام کیا، بڑا ہلا گلا کیا. آپ کی نظر میں یہ یقیناً یہ دل کی جو پسندیدہ قسمیں ان میں ایک ذکر ہوگا، یا ساری پسندیدہ قسموں کو زندہ دلی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، لیکن آسان لفظوں میں آپ وہ قسمیں بتانے سے پہلے آسان لفظوں میں اس زندہ دلی اور مردہ دلی کی تعریف ذرا فرما دیں. زندہ دل اور مردہ دل میں جو فرق ہے وہ میں ابھی پیش کیے دیتا ہوں. زندہ دل قرآن نے کس کو کہا ہے؟ ہمارے لیے ظاہر جو وہی دل زندہ ہے جس کو آتھینٹسٹی قرآن ہے وہ قرآن کی ہے، بالکل ایسے ہی، یا حدیث کی ہے. بالکل ٹھیک. زندہ دل قرآن نے اس کو کہا ہے جو بات کو غور سے سنتا ہے پھر دل میں جگہ دیتا ہے. یہ جو جذبات میں اچھل ابل کے زندگی گزارنے والے ہیں، جذبات کی رو میں بیٹھنے والے ہیں، ان کو تو زندگی نصیب ہی نہیں ہے. اللہ اکبر، صحیح بات. اور یہ وہ زندہ دل ہیں جن کو لوگ کہہ رہے ہیں جس کو قرآن نے مردہ دل کہا ہے، کیونکہ مردہ دل وہ ہے الذی لا یدرک الحق، صحیح، جو حق کو پہچانتا نہیں ہے. جس نے حق کو پہچانا ہے کبھی وہ ڈانس کرے گا؟ ہاں بالکل نہیں کرے گا. جس نے حق کو پہچانا ہے کیا وہ اپنے کانوں میں موسیقی کی آواز کو لے جانا پسند کرے گا؟ اس لیے ٹرمینالوجی کو چینج کرنے سے اس کی ماہیت چینج نہیں ہو جاتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے نزدیک شراب کے نام تبدیل کر دیے جائیں گے، اور آج لوگ کہتے ہیں الماء المقدس، پاکیزہ پانی. اب نام بدلنے سے شراب حلال تو نہیں ہو گئی. بالکل ایسے ہی. اکیلی شراب نہیں، اس کے ساتھ 9 اور چیزوں 10 چیزوں پہ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے. لعن اللہ الخمر، شراب پر بھی لعنت اللہ تعالیٰ نے کی ہے. وہ شاربہ، پینے والے پر بھی لعنت. صحیح. اور بقیہ 8 چیزوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جو آج ہمارے موضوع کے متعلق نہیں ہے. اس لیے زندہ دل وہ ہے جس کو قرآن نے زندہ دل کہا ہے، جس کی ہم تفسیر انشاءاللہ ابھی بیان کریں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن پسندیدہ دلوں کا تذکرہ کیا ہے ان میں سب سے پہلا پسندیدہ دل وہ قلب سلیم ہے، جس کو کہتے ہیں القلب السلیم، سلامتی والا دل. کس چیز سے سلامت ہے وہ دل؟ کفر سے سلامت، شرک سے سلامت، صحیح، شبہات سے سلامت، شہوات سے سلامت، حسد اور کینے اور بغض اور عداوت اور عصبیت اور تعصب سے سلامت. یہ ہے قلب سلیم. اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ دل پسند ہے. ارشاد ربانی ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين
وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله. قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، اس دن کام آئے گا تو قلب سلیم کام آئے گا. بالکل صحیح. خیر صاحب معذرت چاہتا ہوں، قلب سلیم کے حوالے سے گفتگو ہم کریں گے انشاءاللہ. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین کرام، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو سنی ہے دل کی قسموں کے حوالے سے، زندہ دلی اور مردہ دلی کے حوالے سے. زندہ دل کس کو کہتے ہیں، مردہ دل کون ہوتا ہے؟ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارا دل زندہ دل ہے یا ہمارا مردہ دلوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے. اور یہ جو قاری صاحب نے ابھی آیات کریمہ ہمیں پڑھ کے سنائی ہیں بڑے خوبصورت انداز میں، لہجے میں، ترنم کے ساتھ، ان میں بھی قلب سلیم کی بات آئی ہے. قلب سلیم کیا ہے قاری صاحب سے پوچھیں گے، لیکن یہاں پہ وقت ہے ایک بریک کا. انشاءاللہ جیسے ہی بریک سے واپس آئیں گے تو قاری صاحب کے سامنے یہ سوال رکھیں گے. دیکھتے رہیے پیس ٹی وی، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. دل کی اقسام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ مولانا قاری شہیب احمد صاحب میر محمدی حفظہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں. اور وقفے سے پہلے وہ قرآنی آیات کی روشنی میں ذکر فرما رہے تھے کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ دل ہے، اس دل کا نام اللہ نے قرآن میں قلب سلیم رکھا ہے. اور یہ قلب سلیم ایسا دل ہے، جیسے قاری صاحب نے فرمایا، وہ سلامت ہے شرک سے، بدعت سے، غلطی سے، گناہ کی محبت سے، برے کام سے وہ سلامت ہے. تو مزید اس کی تفصیل کیا ہے، جناب قاری صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. حضرت قاری صاحب فرمائیے، آپ قلب سلیم کے حوالے سے بات کر رہے تھے. یہ ایک دل کی قسم ہے جس کو قرآن مجید نے ایسا قلب سلیم جس کا نام رکھا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سلامتی کا معنی تو ہر شخص جانتا ہے کہ ہر چیز سے سلامت ہونے والا، جس میں اللہ کے بارے میں عقائد درست ہوں، کفر و شرک سے بری، بدعات و خرافات سے پاکیزہ، اور قلبی ایسی بیماریاں ہیں جس کو حسد اور بغض اور عداوت اور انتقام کی آگ کہتے ہیں. صحیح. ان سب چیزوں سے وہ دل پاک ہو، پاکیزہ ہو، بلکہ اس دل میں کسی قسم کی گرہ بھی نہ ہو. اور اس لیے اللہ رب العزت نے جہاں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کو قلب سلیم کام آئے گا، وہاں ساتھ اس کا نتیجہ بھی بیان کیا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. بے شک. گویا کہ ڈکلیئر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ قلب سلیم صرف متقیوں کو عطا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور ساتھ ہی ایک اور بات کہہ دی، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. غوایا جو ہے کسی کھائی یا ڈیپتھ کو کہتے ہیں. جن کا قلب سلیم نہیں اور جنہوں نے تقوی اختیار نہیں کیا، وہ کھنڈرات کی زندگی گزارنے والے ہیں. اور دل کو ان تمام چیزوں سے بھر لینا جس کا تذکرہ آپ نے بھی سنا کہ صاف کرنا ہے، ایسا بھرا ہوا دل جہنم کی کھائیوں میں جا گرے گا. اللہ اکبر. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات سمجھا دی مخلوق کو، وَقِيلَ لَهُمْ. اس دن کہا بھی جائے گا، اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ اللہ اللہ. صحیح. دنیا میں تم سمجھتے تھے کہ فلاں عبادت کے لائق ہے، فلاں پکار سنتا ہے، فلاں بگڑی بنانے والا ہے، فلاں غوث اعظم ہے، فلاں صلاحیت رکھنے والا ہے. اینما کنتم تعبدون من دون اللہ. اللہ اکبر. اللہ کے علاوہ تم کس کی عبادت کرتے رہے؟ هل ينصرونکم او ينتصرون. کبھی انہوں نے تمہاری مدد کی؟ اللہ اکبر. فکبکبوا فیہا ہم والغاوون. اکیلے وہ نہیں جو اس بات پہ راضی ہوتے ہیں کہ ہماری عبادت کی جائے اللہ کے مقابلے میں، ان کو بھی. اور والغاوون، یہ اس وقت کھائیوں میں گرنے والے دونوں کو کہاں پھینک دیا جائے گا؟ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ اکبر. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پہ
اسی بات کا تذکرہ کیا ہے اور کیا فرمایا؟ اذ جاء ربه بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کے آئے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ بنایا۔ محبت کے 15 درجے ہیں اور بعض نے 9 درجے بیان کیے ہیں۔ صحیح۔ آخری درجہ خلت کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا۔ صرف خلیل اللہ نہیں بنایا بلکہ ان کی آزمائش ہوئی، اور آزمائش بھی بڑی انوکھی۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کا حکم دیا جب وہ اس عمر میں پہنچا جس وقت بچے کی ہر ادا انسان کو بھاتی ہے۔ بھاتی، بالکل صحیح۔ اور بڑی انسان، زبردست آزمائش تھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی۔ لیکن قرآن نے اس کو 2 جگہوں پہ کس طرح وضاحت سے بیان کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس مجلس کا اگر وہ پیغام مجھے اور ناظرین کرام کو سمجھ میں آ جائے تو ہماری زندگی چینج ہو سکتی ہے۔